کو ادا کرنے کا طریقہ کل بھی بیان کیا تھا کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر وہ جو اختلاف ہے وہ مع دلائل ہے۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے اپنے دلائل ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اپنے دلائل ہیں، اور احناف کے اپنے دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز نہیں ہے، اور یہ باقی ائمہ کے نزدیک بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان بھی ہے کہ فجر کے بعد نفل پڑھنا صحیح نہیں ہے، اور عصر کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اب چونکہ سنت کا مسئلہ ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی فرض نماز کے جو پہلے سنتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں فجر کی، اب ان سنتوں کی ادائیگی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرض کے بعد وہ سنت کو ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد پڑھے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی سنت رہ گئی ہیں اور وہ فرض پڑھنے میں مشغول ہو چکا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملا اور وہ فرض نماز کے اندر مشغول ہو گیا، امام کے ساتھ مل گیا، اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہ سنت بعینی اسی کے بعد پڑھ سکتا ہے، یعنی فرض نماز کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ ان دونوں کے نزدیک فجر کی فرض کے بعد بھی سنت کو ادا کر سکتا ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک فرض کو سنت جو ہے اس کی چھوٹ چکی ہیں، یہاں تک کہ سورج نکلے گا، سورج بلند ہونے کے بعد 15-20 منٹ کے بعد وہ سنت کو ادا کرے گا۔ اب دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ ہیں کہ ایک فلا ساقطہ کا ہے اور ایک رشاد کا ہے، یہ دونوں دلیلیں ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں قیس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وضو کر کے مسجد میں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ فجر کی نماز کی بات ہے۔ قیس ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں وضو کرنے کے بعد آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے فرض پڑھا رہے تھے، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا، یعنی اب سنت نہیں پڑھے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نے سنت کو چھوڑا اور میں فرض کے اندر مشغول ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرض پایا، تکمیل تک پہنچ گئے، پھر قیس ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً کھڑا ہوا سنت ادا کرنے کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیس ٹھہر جا، قیس ٹھہر جا، قیس فلا سقطہ، یعنی سقطہ کے الفاظ، سقطہ کا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قیس ٹھہر جا۔ فرمایا کیا کرنے لگے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے سنت چھوٹ چکی ہیں، تو میں آپ کے ساتھ آیا، وقت نہ ملا، میں آپ کے ساتھ فرض پڑھنے میں مشغول ہو گیا، تو اب میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع نہیں کر سکتے، یعنی ایک وقت میں دو نماز کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب کون سی نماز؟ پہلے آپ نے فرض پڑھ لیے ہیں اور فرض کے بعد آپ فوراً ہی سنت پڑھ رہے ہیں، تو ایک ٹائم میں دو فرضوں کو یا دو سنتوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ اب پھر کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سقطہ، یعنی خاموش ہوئے، فلا خاموش ہوئے، اللہ کے نبی چلے گئے، یہ الفاظ ہیں، اب چلے گئے۔ اب جو ساتھی مطلب استدلال کرتے ہیں، یعنی شافعی رحمہ اللہ ہیں یا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اب ان کی جتنی بھی حدیث ہے وہ فلا اور ساقطہ کے درمیان گھوم رہی ہے، یعنی وہ اسی کا استدلال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خاموش رہے، جب خاموش رہے تو یہ عمل جاری ہے، نماز ہم اس کے بعد سنت کو ادا کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی نے دوسری حدیث آگے حتی تطلع الشمس، یہ الفاظ کل بھی میں نے بتائے تھے، حتی تطلع الشمس کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کی سنتیں رہ جائیں، یعنی فرض سے پہلے جو آپ کی سنتیں ہیں وہ چھوٹ جائیں، اب فرض کے بعد جب آپ اس کو ادا کرو گے تو اس کا وقت کیا ہے؟ حتی تطلع الشمس، کہ جہاں تک کہ سورج نکل جائے، یعنی اشراق کا ٹائم ہو جائے، اشراق کے 15-20 منٹ بعد آپ اس سنت کو ادا کرو گے قضا کے طور پہ۔ اسے پتہ چلا کہ احناف کے دلائل بھی قوی ہیں، اب جو استدلال کرتے ہیں وہ اس کی حدیث ہے، لیکن ایک ساقطہ کے الفاظ ہے، خاموشی اختیار فرمائی، اس میں اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں کی بلکہ خاموشی سے قیس ابن عمر کو بتایا اور پھر مسجد سے باہر چلے گئے۔ لیکن دوسرے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار معافی ضمیر کیا ہے، یعنی حتی تطلع الشمس، کہ یعنی میں آپ کو حکم کرتا ہوں کہ آپ نماز سنت کو ادا کرو گے جب تک سورج نکل جائے، تو یہاں الفاظ مکمل ہیں حتی تطلع الشمس کے،
وہاں پہ ساکت خاموشی الفاظ ان استعمال کی ہے. تو جہاں خاموشی آ جائے اور جہاں عمل آ جائے اور جہاں ارشاد آ جائے پھر ہم اس سکوت والے عمل کو چھوڑیں گے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو لے جائیں گے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ظاہری آ چکا ہے حتی تطلع الشمس, کے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے تو پھر آپ اس سنتوں کی قضا کرو گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کامل اتباع